اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ڈیئر ویورز، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر صفت اللہ خان مروت، ایسوسیٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف مالاکنڈ، تبلیغ القرآن کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی میں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 44 پارہ نمبر 1 کی تلاوت فرمائی۔ پچھلے درس میں ہم نے اس آیت کی پشتو لینگویج میں، پشتو زبان میں اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھا تھا۔ آج ہم اردو زبان میں اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اگلے درس میں انشاءاللہ ہم انگلش میں، انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب آتے ہیں اس کے ترجمہ کی طرف۔ اتأمرون الناس، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیک کام کا، وتنسون انفسکم، اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم تو پڑھتے ہو کتاب، یعنی اللہ کی کتاب، افلا تعقلون، پھر کیوں نہیں سوچتے ہو۔ یہاں استفہام اظہار حیرت و تعجب کے لیے ہے، یعنی تمہارا حال قابل تعجب ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر خود نیکی نہیں کرتے ہو۔ یہ خطاب علماء یہود سے ہے کہ وہ لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی نشانیاں موجود تھیں مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا، چونکہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا پچھلے درس میں کہ یہ آیت نمبر 44 یہ سورہ بقرہ کی تیسری باب صوم کا حصہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہ آیت سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ یہ صورت ترتیب نزولی کی لحاظ سے 87 نمبر پر ہے، اور ترتیب مصحفی یعنی قرآن کی ترتیب کی کتابی شکل کی جو ترتیب ہے اس کی لحاظ سے قرآن پاک کی دوسری صورت ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہاں پر یہود کے بڑے بڑے عالم موجود تھے، وہ تورات کے عالم تھے، اور لوگوں کو تورات میں وہ آیات جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات و صفات ذکر کی گئی تھی واضح طور پر، وہ اپنے عوام کو پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی کا ظہور ہوگا۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی تو یہی علماء یہود جان بوجھ کر، یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچ ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرآن اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ اس کی وجہ، جو سب سے بڑی وجہ تھی، وہ حب جاہ اور حب مال تھی، چونکہ ان علماء یہود کو اپنے متقدین سے، لوگوں سے، عوام سے
نذرانے شکرانے نذر و نیاز کے نام پہ بہت سے آمدنیاں آتی تھی، اور جو ہے نا انہوں نے من گڑت دین میں تحریف کی تھی، یعنی دین کو دنیا کے کمانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں پر اگر وہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تو ان کی وہ جو ناجائز آمدنیاں تھی، وہ ناحق آمدنیاں تھی، اس کے جانے کا وہ چلی جاتی تھی۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے جان بوجھ کر بھی سے انکار کیا، قرآن اور صاحب قرآن سے کو ماننے سے انکار کیا۔ تو اس صورت میں علماء یہود کی خباثتیں یا بری خصلتیں یا امراض ذکر کی گئی یہاں پر، کیونکہ باب دوم میں جو آیت نمبر 21 سے 39 تک ہے، اس میں توحید کو واضح طور پر مدلل انداز میں بیان کیا گیا مختلف مثالوں کے ساتھ، اور رد شبہات کو رد کیا گیا، اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ پکارنے کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ مدد کے لیے پکارنے کے لیے غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے، صرف ایک اللہ کو پکارنا چاہیے۔ توحید، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں۔ تو صرف اگر پکارنا ہے تکلیف میں مدد کے لیے پکارا جائے تو صرف ایک اللہ کو پکارا جائے، اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے۔ اسی طرح ثابت کیا گیا کہ مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارا جائے، نہ کہ فرشتوں کو پکارا جائے یا انبیاء علیہ السلام کو پکارا جائے یا جنات کو، ان سب کو پکارنا یا اولیاء اللہ کو پکارنا مدد کے لیے، سب کیا حرام ہے۔ اب اس باب میں یا ایھا الناس کے بعد یا بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے مخاطب کیا گیا اس باب میں، یعنی پچھلے باب میں خطاب عام تھی تمام، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ بندگی صرف اللہ کی کرو۔ یہاں پر خطاب خاص ہے کہ جو ہے نا علماء یہود کو یا بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل عربی عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اس سے مراد یہود ہے، چونکہ وہاں پر قرآن کے اس سورہ بقرہ کے نزول کے وقت مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں یہود آباد تھے۔ تو یہاں پر اس آیت صورت میں اللہ پاک نے بہت مدلل انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر یہ لوگ راہ راست پہ آ گئے تو جو ہے نا باقی لوگوں کو، باقی عوام کو دین پہ، قرآن و سنت پہ، توحید کو اور رسالت کو ماننے کے لیے اس کو آنا آسان ہوگا۔ تو یہاں پر چونکہ قرآن زندہ کتاب ہے اور یہ قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرے گی، ھدی للناس، ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تو وہاں پر اس نزول کے وقت اس سے مراد یہودی علماء یہود تھے، لیکن آج کے دور میں اس سے مراد علماء سو ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ ہم نے پڑھا، اس آیت میں علماء سو کی خباثت یا مرض بیان کی گئی ہے، جو کہ بدعملی ہے، یعنی عمل نہ کرنا اللہ کی کتاب پہ اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا، یعنی خود عمل نہ کرنا اور دوسروں کو دعوت دینا۔ یعنی مطلب ہے کہ علماء سو یا اس وقت کے علماء یہود، اس کے قول و فعل میں تضاد تھا۔ وہ قول میں تو بہت بڑی بڑی تقاریریں اور شعلہ بیان تقریریں کرتے تھے، لیکن اگر اس کے کردار کو دیکھا جاتا، اس کے کردار کو پرکھا جاتا، اس کے فعل اور عمل کو دیکھا جاتا تو اس کا کردار بالکل، اس کا عمل اس پر عمل کی اللہ کی کتاب پہ عمل سے خالی تھا اس کا کردار۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اس پہ رد کی ہے کہ جو اس کی اس بدعملی پہ رد کی ہے۔
یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی بات کرنا، اس میں کوئی گناہ یا حرج نہیں ہے، لیکن گناہ اس بات میں ہے کہ خود انٹینشنلی قصداً اس پہ عمل نہ کرنا، نہ کیا جائے خود قصداً۔ اس آیت میں یہودی علماء کی 3 خباثتوں کا ذکر کیا گیا۔ وہ 3 خباثتیں یا بری خصلتیں کیا تھی؟ نمبر 1 تلبیس حق، تلبیس یعنی ابلیس بھی اس سے نکلا ہے لفظ، ابلیس شیطان کا نام ابلیس۔ یہ تلبیس کے معنی ہے مکس کرنا، مکسچر بنانا، یعنی حق اور باطل کو، یعنی آپ کچھ آدھا بات ٹھیک کرتے ہیں اور آدھا جو ہے نا اس کا غلط مکس کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں غلط بات کی، تو اس کو تلبیس کہتے ہیں۔ تلبیس حق یعنی حق بات میں ان کو مکس کرنا، اپنی جو ہے نا اس میں دوسری چیز جو غلط چیز اس میں مکس کرنا۔ دوسری کتمان حق کو چھپانا، یہ دوسری خباثت یا بری خصلت یہ تھی اس وقت کے علماء یہود میں اور آج کل کے علماء سو میں۔ تیسری بدعملی، ترک العمل۔ یہاں پر چونکہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت کے جو علماء یہود تھے اس کے جو عوام تھے وہ عوام 3 قسم کے تھے، 3 گروہوں میں مشتمل تھے۔ ایک وہ تھے جو تورات سے بالکل جاہل تھے، تورات کے اس وقت جو تورات اللہ کی کتاب تھی جو کہ اب منسوخ ہے، بھی قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، چونکہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمانی وحی بھیجی ہے، 4 آسمانی کتابیں اور 100 صحیفے بھیجے ہیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن، اور 100 صحیفے یعنی 104 آسمانی وحی۔ اور قرآن ابھی اس تمام باقی جو آسمانی وحی وہ منسوخ ہے، صرف قرآن جو ہے نا ابھی یہ اپلیکیبل ہے، کیونکہ قرآن ہی اللہ کی آخری کتاب ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ تو قرآن پورے آسمانی علوم کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں تمام قرآن باقی جو آسمانی وحی نازل ہوئی تھی اس تمام کا خلاصہ، تمام کا مجموعہ قرآن پاک ہے، اور یہ قیامت تک انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، قرآن اور صاحب قرآن، قرآن اور سنت۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ اتباع کریں، آپ لوگ فالو کریں اس چیز کو جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یعنی جو لوگ دین کے نام پہ اپنے پیٹ سے باتیں نکالتے ہیں، یعنی اس میں تلبیس وغیرہ کرتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے، تو آپ ان لوگوں کی بات ڈائریکٹ نہ مانیں بلکہ اس سے دلیل مانگے کہ یہ بات اللہ کی کلام میں کہاں پہ لکھی ہے۔ تو آسمانی وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو وحی جلی کہتے ہیں، دوسرے کو وحی خفی کہتے ہیں۔ وحی جلی سے مراد قرآن ہے اور وحی خفی سے مراد حدیث ہے، سنت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اسی وحی کی جو ہے نا آپ اتباع کریں، اسی کو فالو کریں۔ جو لوگ دین کے نام پہ اپنے پیٹ سے باتیں کرتے ہیں اس کی باتیں نہ مانیں بلکہ اسے دلیل مانگیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں قرآن و سنت میں کہاں پہ مذکور ہے، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عمل سے کہاں پہ یہ ثابت ہے۔ تو یہاں پر جو ہم بات کر رہے تھے کہ خباثتیں، جو 3 بڑے خباثتیں ذکر کی گئی، تلبیس حق، کتمان حق اور بدعملی۔ یہود میں 3 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو تورات سے بالکل جاہل تھے۔ اب ان لوگوں کو حق سے دور رکھنے کے لیے، قرآن اور صاحب قرآن پر ایمان لانے سے دور رکھنے کے لیے، یہ علماء یہود کتمان حق کرتے تھے ان لوگوں کے لیے۔ یعنی تورات میں جو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور علامات ذکر کی گئی تھی ان کو وہ ان سے چھپاتے تھے، عام عوام سے چھپاتے تھے، تاکہ یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکے، قرآن اور صاحب قرآن کو پہچان نہ سکے. اس وجہ سے اس کو یہ کتمان حق کرتے تھے، حق بات کو چھپاتے تھے. تو یہاں اللہ پاک نے اس پہ رد کیا ہے اس صورت میں کہ جو ہے نا اس کی خباثت میں. اور دوسری یعنی جاہلوں کو دھوکہ دینے کا یہ اس کا غلطہ روش تھی یہود علماء کا، کہ چونکہ وہ تو تورات سے اس کو بالکل جاہل رکھا گیا تھا، تو یہ لوگ وہ جاہل عوام جب اپنے علماء کے پاس جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، توحید اور رسالت کے بارے میں، اس پہ ایمان لانے کے بارے میں، تو یہی علماء ان کو کہتے تھے، یعنی حق ان سے چھپاتے تھے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ حق نبی ہے، قرآن حق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، لیکن یہ حق کو چھپاتے تھے اور اس کو کہتے کہ نہیں آپ لوگ اس کے قریب نہ جائیں، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جائیں، یہ باطل ہے، نعوذ باللہ. تو یہ ایک بری خصلت یہ تھی کتمان حق. تو آج کل بھی زمانے میں اگر آپ دیکھیں قرآن کا معنی و مفہوم سمجھنا یہ فرض ہے، تمام مسلمانوں پہ فرض ہے. یہ صرف ضروری نہیں کہ صرف علماء یا جو ہے نا بہت زیادہ جو دینی کتابیں پڑھ چکے ہیں صرف وہ لوگ پڑھیں گے، نہیں، ہر مسلمان مرد اور عورت پر قرآن کا معنی و مفہوم سمجھنا فرض ہے. لیکن بعض اس طرح کے علماء سو یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ قرآن کو معنی نہ سیکھیں وغیرہ، اس کے لیے تو بہت بڑے بڑے کتابوں کی اور اتنے درجے اور کورسز کی ضرورت ہے وغیرہ. نہیں، اللہ پاک خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان کیا ہے وغیرہ، سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے. اس کے لیے نہیں کہ آپ نے صرف علماء جنہوں نے سپوز 4 سال یا 5 سال یا 8 سال پڑھا ہوگا دینی علوم، صرف وہ لوگ قرآن کا معنی سمجھے گے. نہیں، ہر مسلمان مرد اور عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے قریبی عالم کے پاس جو قرآن پڑھا رہا ہو، قرآن اس کے جو ہے نا اس کا ترجمہ و مفہوم سمجھ لیں، یا جو ہے نا جو اویلیبل ہے مختلف ذرائع میں اس کو سمجھنے، کیونکہ فرض ہے. دوسری جو بات تھی جو تلبیس حق کے بارے میں، اس کی خباثت جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو یہود میں جو دوسرے قسم کے لوگ تھے وہ تھوڑا بہت جو تورات کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے تھے، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اس کی علامات اور صفات دیکھتے تھے تو وہ راغب ہوتے تھے اس پر ایمان لانے کے لیے. قرآن اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی طرف راغب ہوتے تھے. لیکن جب یہ اپنے علماء کے پاس جاتے تھے، یہود علماء کے پاس جاتے تھے یہ عوام، اور اس کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے کہ فلاں جو ہمارے یا آپ نے ماضی میں جو تقاریر کی تھی اسی کے مطابق تو یہ اس پہ فٹ آ رہی ہے، منطبق ہو رہی ہے، اس پر کے مطابق ہے، یہ جو صفات اور علامات تورات میں ذکر ہیں وہ اس نبی پہ منطبق ہو رہی ہے، اس پہ فٹ آ رہی ہے. تو یہ یہودی علماء تلبیس کرتے تھے، وہ کہتے کہ ہاں اس میں آیت میں تو یہ علامت ذکر ہے لیکن اس میں فلاں یہ ہے وغیرہ، اپنی طرف سے کوئی چیز من گڑت چیز ایڈ کرتے تھے، اضافہ کرتے تھے اور ان لوگوں کو شک میں ڈالتے تھے، اور اس طرح وہ اس لوگوں کو جو ایمان لانے کا جو تھوڑا بہت جو اس کا مائل ہوئے تھے یا راغب ہوئے تھے، اس کی ایمان لانے کا کوئی چانس پیدا ہوا تھا، وہ اس کو ختم کر دیتے تھے تلبیس حق کی وجہ سے. تو یہ دوسری خباثت اس کی یہ تھی. تیسری خباثت اس کی کیا تھی؟ بدعملی، یعنی ترک العمل. ترک العمل یعنی یہ بدعملی، ترک العمل یعنی اس میں خباثت، یہ عمل نہیں کرتے تھے یہود علماء. اور جو وہاں پر عوام کی جو تیسری قسم تھی، چونکہ یہودیوں کے جو عوام کی جو تیسری قسم تھی وہ یہ تھی جو تورات کے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض علماء یہود میں جو حق پرست تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، وہ مسلمان ہو گئے. تو وہ لوگ جو تورات کے معنی و مفہوم کو اچھی طرح سمجھتے تھے
تو وہ جب یہودی علماء کے پاس آتے تھے، چونکہ ان کو تو یقین ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات اور صفات تورات میں ذکر کی گئی تھی وہ اس میں سمجھ آ جاتی تھی ان لوگوں کو، تو جب یہود علماء کے پاس آتے اور اس کو کہتی تھی کہ یہ تو واقعی حق اور سچ نبی ہے، قرآن حق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچ اور حق ہے، آخری نبی ہے، تو جب یہود علماء اس کے ساتھ مباحثہ شروع کرتے تو ان کو لوگ عوام قسم کے عوام کو، یہ تیسری قسم کے عوام کو تو چونکہ پتہ ہوتا تھا تو مختلف دلائل دیتے کہ فلاں آیت میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے. تو اس طرح یہودی عالم کو جب پتہ چل جاتا تھا کہ اب اس کو دین کے نام پہ دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ تو اس کو جو تو علم ہے، اس کو تو جاہل نہیں ہے، تورات سے جاہل نہیں ہے کہ اس کو دھوکہ کیا جا سکے دین کے نام پہ، تو بس وہ سمپلی یہ کہہ دیتے تھے کہ ہاں یہ نبی حق اور سچ ہے، قرآن حق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور یہ سچ ہے، آپ لوگ اس پر ایمان لے آئے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ لیکن ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، اسی وجہ سے ہم اس پہ ایمان نہیں لا سکتے. استغفر اللہ. یعنی حب جاہ اور حب مال، یہ اس کی مجبوریاں تھی ان علماء یہود کی. حب جاہ کہ اس کے جو ہے نا عزت و شان و شوکت وہ ملے، چاہے جس طرح غلط طریقے سے کیوں نہ ہو، اور مال کی محبت کہ اس کو مال مل جائے چاہے وہ حرام طریقے سے کیوں نہ ہو. اگر تو یہی چیز حب جاہ اور حب مال یہ اس کے لیے رکاوٹ بن گئی ایمان لانے میں، یہود علماء کو کہ ایمان لانے میں، تو اس کی جو بری خصلتوں کی وجہ سے وہ جانتے ہوئے بھی ایمان نہ لا سکے. تو اس آیت نمبر 44 میں اللہ پاک نے اس علماء یہود پہ رد کی ہے، یا آج کل کے جو علماء سو ہے اس پہ رد کی ہے اس قرآن کی اس آیت نے، کہ آپ لوگ قرآن کو سمجھتے ہوئے بھی آپ لوگ لوگوں کو قرآن اور صاحب قرآن یا سنت سے منع کرتے ہو کہ نہ قرآن کا معنی مفہوم سیکھو اور نہ سنت پہ عمل کرو وغیرہ وغیرہ، مختلف ہیل و بہانوں کے ذریعے. تو اس میں آیت میں آج کل کے علماء کے صوبے رد کی گئی ہے. تو اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تبلیغ کو پورے عالم میں، تمام دنیا میں اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق فرمائے، عطا فرمائے. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ.